الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز نوجوانوں، الحمدللہ دروس تفسیر فاتحہ کے ضمن میں سابقہ درس میں ہم نے اس موضوع پہ کلام کیا تھا کہ سورۃ فاتحہ میں ہمیں جو اخلاقی درس ملتے ہیں وہ کیا ہے. کیونکہ ہمیں یہ بھی حکم ہے کہ تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں اخلاق کی تعلیم دی ہے اس کے مطابق ہم خلق اپنائیں. اسی طرح انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے تمام اخلاق کریمہ جو ہیں وہ اللہ کی ہدایات کے مطابق. اسی ضمن میں بعض علماء متاخرین نے سورۃ فاتحہ کے بارے میں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اس کا ایک پہلو جو ہے وہ معاشرتی بھی ہے، معاشرے کی اصلاح سے بھی تعلق رکھتا ہے. اس کی وجہ تو ہے نا کہ آخر کوئی اور صورت ایسی آپ کو پورے قرآن میں نہیں ملتی، حالانکہ قرآن تو سارا اللہ کا کلام ہے، کہ کسی صورت کے بارے میں یہ حکم دیا گیا ہو کہ وہ ہر نماز میں پڑھی جائے. یعنی وہ نماز فرائض ہوں، نماز واجبات ہوں، سنن ہیں، نوافل ہیں، تہجد ہے، اشراق ہے، ضحیٰ ہے، اوابین ہیں، تو ہر نماز میں فاتحہ پڑھیں. یہ الگ بات ہے کہ بھئی بعض ائمہ کے نزدیک مقتدی کو بھی پڑھنی ہے اور بعض ائمہ کے نزدیک مقتدی کو نہیں پڑھنی، لیکن نماز میں تو فاتحہ آ گئی. یعنی جو امام ہے وہ تو بغیر فاتحہ کی نماز نہیں پڑھائے.
اچھا جہری نمازیں ہیں تب بھی فاتحہ پڑھنی ہے، سری نمازیں ہیں تب بھی فاتحہ پڑھنی ہے. تو آخر کوئی حکمت تو ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایسا پابند کیا ہے کہ حالانکہ سب سے اہم عبادت کیا ہے؟ نماز. اور نماز کیا ہے؟ معراج مومن. نماز کیا ہے؟ عماد دین. نماز کیا ہے؟ صلۃ بین العبد و بین الرب. نماز کیا ہے؟ الفرق بین الایمان والکفر. نماز تو اس نماز کی ہر رکعت میں اور تو صورت آپ چاہے بدل سکتے ہیں لیکن فاتحہ نہیں بدل سکتے. یعنی آپ 4 سنتیں پڑھ رہے ہیں تو پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد آپ کوئی پڑھ لیں سنت. اچھا دوسری رکعت میں آپ کوئی اور صورت پڑھ لیں، تیسری رکعت میں آپ کوئی اور صورت پڑھ لیں، چوتھی رکعت میں اس کے علاوہ آپ کوئی اور صورت پڑھ لیں، سب ٹھیک ہے. فقرؤ ما تیسر جہاں سے آپ کو آتا ہے قرآن پڑھ لیں، لیکن فاتحہ نہیں بدل سکتے. تو آخر اس کی کوئی اتنی عظیم تو حکمت ہے نا جی کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پابند بنا دیا گیا کہ بھئی نماز میں فاتحہ. اچھا پھر یہ بھی بتلایا گیا کہ افضل دعا اگر کوئی ہے تو فاتحہ، جامع دعا اگر کوئی ہے تو فاتحہ. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ پھر علماء نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن سے تعلق رکھتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے اندر جو کلام الہی کے جواہر ہیں، جو کمالات الہیہ کے موتی ہیں، ان کو چننا جانتے ہیں اور ان کے شناور ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ جیسے اللہ نے اس میں ہمیں اخلاق کی تعلیم دی ہے کہ خلق یہ ہو اور خلق یہ ہو اور خلق یہ ہو اور خلق یہ ہو، اس کے ساتھ اسی میں اصلاح معاشرہ کی. اصلاح معاشرہ کیسے ہوگا؟ اب آپ اس کو سمجھیں کہ پہلا سبق کیا تھا؟ الحمدللہ رب العالمین. اچھا خلق اول کیا ہو گیا کہ ہمارا خدا جو ہے وہ محمود ہے، وہ ہر صفت کمال و جمال سے متصف ہے، اور ہر وہ صفت جو اس کی شان کے شایع نہ ہو اس سے بری ہے. کیا مانا؟ وہ ہر حال میں محمود ہے. تو ہمیں اس میں خلق کا سبق کیا ملا تھا کہ ہم بھی ایسے کام کریں جس سے ہم محمود بنے، اچھے بنے، برے نہ بنے، کیونکہ ہمارا تعلق اپنے رب سے ہے. ہم ربانیین بن گئے، ہم اللہ کو ماننے والے بن گئے، ہم مسلمان بن گئے. تو اب ہمارے اخلاق کا بھی یہ عالم ہونا چاہیے کہ جیسے ہمارا رب پاک ہے، ہم اس کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، ہم تشابہ نہیں کر سکتے، ہم مثل نہیں بن سکتے، وہ تو بے مثل بے مثال ہے، لیکن ہمیں ان کی صفات کو سمجھنا ہے کہ ہم بھی وہ کام کریں جو باعث مدح ہوں، باعث تعریف ہوں، باعث حمد ہوں، وہ کام. اچھا جب ہم وہ کام کریں گے جو باعث مدح ہیں، محمود بنیں گے، تو صاف بات ہے کہ معاشرے کی خود بخود اصلاح ہوگی. کہ جب ہم برائی سے بچیں گے، اچھے کام کریں گے، تو معاشرہ خود بخود سدھر جائے گا. ایک واضح سی بات ہے. تو اس کا اصلاح معاشرہ سے بھی ایک تعلق. اچھا دوسری ہمیں کیا سبق ملا تھا خلق کا کہ الحمدللہ رب العالمین. اچھا یہاں دیکھیں خدا نے یہ نہیں فرمایا کہ رب المسلمین، رب المؤمنین، رب المتقین، رب الصالحین. فرمایا نا رب العالمین، سب مخلوق کا رب. اب اس مخلوقات میں یعنی آپ دیکھیں کہ تمام مخلوقات کا رب ہے، اور تمام مخلوقات کا رب ہونے کا معنی کیا ہے؟ ربوبیت عامہ ہے میرے اللہ. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے انسانوں کو پالنے والا ہے، اسی طرح حیوانوں کے بھی پالنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے انسانوں کو رزق دیتا ہے، حیوانوں کو بھی رزق دیتا ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح پرندوں کو بھی رزق دیتے ہیں۔ اچھا، ربوبیت عامہ کا یہ عالم ہے کہ جیسے مومن کو رزق دیتا ہے کافر کو بھی رزق دیتا ہے، جیسے متقی کو رزق دیتا ہے فاسق و فاجر کو بھی رزق دیتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نمازی کو اور عبادت کرنے والے کو رزق ملے لیکن اگر کوئی گناہ گار ہے تو اس کو رزق نہ ملے، کیونکہ رب العالمین تمام مخلوق کے پالنے والا ہے، اس کے لیے سب مخلوق ہے۔ ہاں اگر مومن ہے اس کے لیے جنت ہے، آخرت ہے، جزا ہے، عاقبت ہے، لیکن دنیا میں تو سب کے لیے ہے۔ جیسے کہ اسرائیلی روایات میں ایک واقعہ آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، لیکن ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھا کریں کہ اسرائیلی روایات جو ہے ان کا اعتماد نہیں ہوتا، اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ لا نصدق ولا نکذب، نہ تو ہم تصدیق کریں گے نہ تکذیب کریں گے، نہ ہم کہیں گے سچ ہے نہ ہم کہیں گے جھوٹ ہے۔ اگر قرآن و حدیث کے مطابق ہم لے لیں گے، مخالف ہے تو چھوڑ دیں گے۔ اس واقعے میں یہ آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ یا اللہ آپ رزاق ہیں، آپ رب العالمین ہیں، آپ ساری دنیا کو رزق دینے والے ہیں، اگر مہربانی فرما کے ایک چھوٹی سی بستی کا مجھے بھی عارضی طور پر رزق دینے والا بنا دیں تو آپ کا بڑا احسان ہوگا۔ اللہ فرمایا ٹھیک ہے، چلو اس قوم کے اس بستی کے ہم نے تمہیں انچارج بنا دیا۔ اب اللہ نے تمام نعمتیں بھی مہیا فرما دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بندوں کو حکم دیا بھی فرشتے بناؤ کہ محلے میں کتنے مرد ہیں، کتنے عورتیں ہیں، کتنے بچے ہیں، کتنے یتیم ہیں، کتنے بیوہ ہیں، کتنے معذور ہیں، کتنے برسر روزگار ہیں اور کتنے بے روزگار ہیں، اور سارے قواعد بن گئے۔ اس کے بعد حضرت نے تمام لوگوں سے یہ بھی معلومات کر لی ہے کہ جو امیر ہے وہ تو امیر ہے، ان کو ضرورت نہیں ہے، جو غنی ہے وہ تو غنی ہے، لیکن جو بیوہ ہیں، جو مسکین ہے، جو معذور ہے، جو یتیم ہے، ان سے بھی پوچھ لیا کہ اچھا بھائی تم اپنا اپنا مینو بتا دو کہ تمہیں کھانے میں کیا پسند ہے۔ ہر آدمی نے اپنی اپنی لکھوا دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے مہینے کا راشن سب کو بھجوا دیا۔ لوگ بڑے خوش ماشاءاللہ بھی گھر میں بیٹھے ہوئے اور پھر پسند کا راشن مل رہا ہے۔ اب جناب یہ ہوا کہ رات کو گشت کر رہے تھے تو گشت میں آپ کو پتہ چلا کہ ایک آدمی جو ہے وہ منشیات کا عادی ہے اور رات کو وہ اپنا نشہ پینے کے بعد جب وہ آؤٹ ہوتا ہے، نشے سے حدود سے نکل جاتا ہے عقل انسانی سے، تو وہ اپنے گھر کی چھت پہ بیٹھ کے کبھی گالیاں دیتا ہے، کبھی کچھ باتیں کرتا ہے، کبھی کچھ باتیں کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گزرے تو اسی طرح وہ شور کر رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بلایا اور سختی سے ڈانٹا، اس کو کہا کہ خبردار اگر آئندہ تم نے ایسا کوئی حرکت کی، منشیات استعمال کرنے کی، ایسی باتیں کی تو پھر تمہیں سزا ملے گی۔ انہوں نے کہا نہیں جی آئندہ غلطی نہیں کروں گا، لیکن ایسے لوگ کہاں باز آتے ہیں، اللہ بچائے تو بچ جائے ورنہ تو کوئی باز نہیں آتا۔ وہ پھر اپنی اسی میں لگ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ شکایت ملی، آپ نے دوبارہ سختی، وہ پھر لگ گیا۔ آخر موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس کا راشن وغیرہ ہر چیز بند کر دو، بند ہو گئی۔ کئی دنوں کے بعد موسیٰ علیہ السلام پھر رات کو گشت پہ نکلے کہ دیکھوں کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچی، تو جب اس کے گھر کے قریب آئے دیکھا کہ بڑا چیخ چیخ کے رو رہا ہے اور فریادیں کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی فریادوں کو، آوازوں کو سن کے کھڑے ہوئے اور وہ رو رو کے یہ کہہ رہا ہے کہ میرا اللہ معلوم ہوتا ہے کہ تم نے رزق کسی اور کو دے دیا ہے، یہ نشہ تو میں بھی، میرا باپ دادا بھی یہی نشہ کرتے تھے، لیکن ہمارا رزق تو کبھی بند نہیں ہوا تھا، اب رزق بھی بند کر دیا گیا، معلوم ہوتا ہے تم نے رازق کسی انسان کو بنا دیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے۔ موسیٰ علیہ السلام آگے آئے تو دیکھا کہ ایک بچہ چیخ رہا ہے اور رو رہا ہے اور ماں چپ کرانے کی کوشش کرتی ہے لیکن بچہ چپ نہیں ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دروازہ کھڑکا پوچھا بیوی کیا بات، کیوں بچہ رو؟
اس نے کہا اللہ کے نبی میں اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کر چکی ہوں لیکن میرے سینے میں دودھ نہیں بچا، دودھ مانگتا ہے اور کسی کا دودھ قبول نہیں کرتا، باہر کا دودھ بھی قبول نہیں کرتا اور میرے سینے میں دودھ نہیں آ رہا کئی دنوں سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام آئے اور 2 رکعت نماز پڑھی اور سجدے میں گر گئے۔ نے کہا میرا مولا یہ صفت رزاقیت تیری ہی شان ہے، کوئی بندہ کسی کا رازق نہیں بن سکتا، روٹی تو میں پہنچا دوں، سینے میں دودھ کون لائے گا؟ اور اگر میں کسی گناہ گار کے گناہوں کو دیکھ کے غصے میں آ کے اس کا راشن بند کر دوں تو پھر گناہ گار کہاں جائے؟ تو یہ تجھے ہی دیوا ہے، تو ہی رزاق ہے اور باقی تو ہی رب العالمین ہے۔ اور اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کا رزق بڑھا رہے ہیں اس میں بھی حکمتیں ہیں اور کسی کا رزق گھٹا رہے ہیں اس میں بھی حکمتیں ہیں، بندہ سمجھتا نہیں۔ تو اب اصلاح معاشرہ کے لیے ہمیں کیا خلق ثانی میں سورۃ فاتحہ میں کیا سبق ملا کہ جیسے تیرے رب کی ربوبیت عامہ ہے، سب کے لیے ہے، تیری بھلائی بھی یہ نہ ہو کہ صرف مسلمانوں کے لیے ہو، نہیں، کافروں کے لیے بھی ہو، یہودی ہیں، نصارہ ہیں، کافر ہیں، ہندو ہیں، کوئی بھی ہے، تیرا ہمسایہ ہے، محتاج ہے، مدد کرو، کیونکہ تم اس رب کو ماننے والے ہو جو سب کا رب ہے۔ ہاں ایک ہوتی ہے مودت ایمانی، محبت ایمانی، وہ الگ بات ہے، لیکن محبت انسان جو ہے سب پر مہربانی کرنی ہو، چاہے وہ ہمسایہ ہے چاہے وہ ہندو ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں واقعہ آتا ہے کہ ان کے گھر کے قریب میں بھی ایک نشہ باز رہتا تھا اور وہ رات کو جناب وہ بھنگ شنگ بوٹی شوٹی پی کے اور چھت پہ بیٹھ کے تو بڑے بڑے غزلیں اور قصیدے اور شعر پڑھا کرتا تھا اور کبھی کبھی غصے میں آ جائے تو گالیاں بھی دیتا تھا۔ تو وہ ایک شعر ہمیشہ پڑھتا تھا عربی میں کہ کاش کہ اس علاقے کے لوگوں نے میری قدر نہیں جانی، اپنے ایک نوجوان کو ضائع کر دیا۔ اور کبھی کبھی غصے میں آگے امام صاحب کو بھی بڑی سخت سست باتیں کہتا، چونکہ بالکل ایران تھا اب خیر۔ ایک دن امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ صبح کو جب آئے پوچھا کہ بھئی وہ ہمارا ہمسایہ تھا، اب رات آواز نہیں آئی اس بیچارے کی، پتہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ اس کو تو پولیس والے پکڑ کے لے گئے۔ کیوں پکڑ کے لے گیا؟ انہوں نے کہا نشہ پیا، کسی بندے کو مارا، نشے کی حالت میں بے ہوش تھا، عقل تو تھا نہیں، کسی بندے کی لڑائی ہو گئی، اس کو مارا، اس کو چوٹ لگی، اس نے شکایت کی، پولیس والے آئے پکڑ کے لے گئے۔ اچھا، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا درس مؤخر کر دیا اور خود بنفس نفیس تھانے پہ تشریف لے گئے پولیس والوں کے پاس۔ انہوں نے دیکھا کہ امام حنیفہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اتنا بڑا آدمی تھانے پہ، ان کا کیا کام بھی؟ تو سارے آخر عملے والے بھی مسلمان لوگ تھے، بھاگے آئے، حضرت یہ کیا بات ہوگی؟ پر میں بھی تم ہمارا ایک بندہ پکڑ کے لے۔ انہوں نے کہا حضرت ایسی گستاخی ہو سکتی ہے کہ ہم آپ کو کوئی بندہ پکڑ کے لے؟ انہوں نے کہا تم فلاں آدمی کو پکڑ کے لے۔ انہوں نے کہا حضرت وہ آپ کا وہ تو نشئی آدمی ہے، وہ تو بڑا غلط کار آدمی ہے، نشہ پی کے لوگوں کو مارتا ہے، گالیاں دیتا ہے، اور انہوں نے سنا ہے کہ وہ تو آپ کو بھی گالیاں دیتا ہے۔ انہوں نے فرمایا تم اس بات کو چھوڑ دو کہ وہ گالیاں دیتا ہے یا گالیاں نہیں دیتا، میرا وہ ہمسایہ ہے۔ تو عرب کا ایک محاورہ ہے کہ الجار جار ولو جار، ہمسایہ ہمسایہ ہوتا ہے چاہے ظالم ظالم بھی ہوتا، تو وہ میرا ہمسایہ ہے۔ مجھے تو شدید تکلیف پہنچی ہے اس کے پکڑنے سے۔ نے کہا جی ہم بھی چھوڑ دیتے۔ انہوں نے چھوڑا تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا کہ بھائی تم رات کو کہتے ہو نا کہ مجھے ضائع کرتی، ہم نے تو تمہیں نہیں ضائع کیا نا، ہم نے تو تمہارا خیال رکھا ہے، ہم نے تو تمہیں ضائع نہیں کیا نا بھائی، ہم نے تو تمہارا خیال رکھا ہے، تمہاری خاطر حاضر ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا امام صاحب خیال رکھا ہے تو پکا ہی رکھ لو، اب مجھے ہمیشہ کے لیے مدرسے میں داخل کر دو، ہم نے بھی نشہ چھوڑ دیا۔ اگر امام میرے لیے چل کے آ سکتا ہے تو پھر مجھ سے بد نصیب کوئی ہوگا کہ اب بھی میں گناہوں پہ اڑا رہا ہوں۔
تو مقصد میرے کہنے کا یہ تھا کہ بھئی وہ چاہے اچھا، اپنے بعض قریبی لوگوں نے بھی پوچھا امام صاحب سے کہ حضرت آپ نے یہ اچھا نہیں کیا کہ آپ اتنے بدنام آدمی کے لیے تھانے پہ چلے گئے. فرمایا اللہ کے بندے، کئی سال ہو گئے ہیں، مدتوں سے مجھے رات کا جاگنا اور رات کی عبادت جو ہے وہ اسی بندے کی وجہ سے نصیب ہوتی ہے. نکاحت کیسے؟ فرمایا کہ جب وہ نشے میں آ کے گالیاں دیتا ہے اور غزلیں پڑھتا ہے اور شعر کہتا ہے تو مجھے اتحاد ہوتا ہے کہ ابو حنیفہ وہ اپنے ایک بھنگ کے نشے میں جاگ رہا ہے اور تم اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں سوئے ہوئے، تو اس کی وجہ سے تو میں جاگتا ہوں. تو میرے لیے تو ایک بہت بڑی ذریعہ ہے. اسی لیے جیسا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، وہ اکثر جو ہے اپنی نمازوں میں دعا فرمایا کرتے تھے رحم اللہ ابا الہیثم، کہ اللہ ابا الہیثم پہ رحمت کر. اور ابا الہیثم جو ہے وہ علاقے کا سب سے بڑا ڈاکو تھا، سب سے بڑا ڈاکو، قاتل، جابر، فاسق، فاجر. کچھ دنوں تک لوگ چپ رہے. جب امام صاحب کی دعا متواتر جاری ہو گئی تو لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت آپ وقت کے امام ہیں، مقتدا ہیں، اور آپ ایک ڈاکو کے لیے ہر نماز کے بعد جب بیٹھتے ہیں دعا کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ عجیب سی بات ہے. فرمایا کیوں؟ انہوں نے فرمایا دیکھو جی، چلو ایک دفعہ آدمی نے دعا کر دی، دو دفعہ کر دی، لیکن مستقلاً بالاستقلال اگر وہ کسی کے لیے دعا کر رہا ہے تو پھر تو معلوم ہوا کہ اس کے ساتھ تو خاص ہمدردی ہے. تو امام صاحب نے فرمایا کہ ہاں، مجھے واقعی ہمدردی ہے کہ جب مسئلہ خلق قرآن پر مجھے ظالموں نے کوڑے برسائے، تکلیفیں پہنچائیں اور مجھے پیروں میں بیڑیاں ڈالیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالیں اور جیل کی طرف لے گئے، اور زندگی میں نے اللہ معاف کرے کہ پولیس نہیں دیکھی تھی، کبھی جیل نہیں دیکھی تھی، کبھی تکلیفیں برداشت نہیں کی تھی. تو میں جب جیل کے دروازے پر جا رہا تھا اندر داخل ہونے کے لیے تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑا خوبصورت جوان ہے اور پاؤں میں بیڑیاں ہیں اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں اور آگے پیچھے پولیس اپنے اسلحہ بردار ہیں، لیکن وہ غرور سے اور دمکنت سے بالکل چلتے ہوئے آ رہا ہے اور چہرے پہ مسکراہٹ ہے، اس کو پرواہ ہی کوئی نہیں. جب وہ میرے قریب آیا تو میں پہلی دفعہ زندگی میں جیل جا رہا تھا تو میرے تو پاؤں کہاں پڑے. تو اس نے بڑے غور سے مجھے دیکھا اور کہتا ہے کہ انت احمد ابن حنبل، کہ یار وہ میں نے سنا تھا امام احمد حنبل تم ہو؟ تو میں نے کہا ہاں میں ہوں. تو اس نے کہا مار کے ہنسا اور کہنے لگا واہ بھائی امام صاحب واہ، دیکھو یار میں ڈاکو ہوں، چور ہوں، مال کے لیے، عورتوں کے لیے ان کے عشق میں مبتلا ہو کے میں جرائم کرتا ہوں، دیکھو کس مرضی سے میں جیل میں جا رہا ہوں. تم اللہ رسول کے لیے جیل جاتے ہوئے کانپ رہے ہو؟ یار بڑے امام بندے ہو. اور یار یہ دیکھو نا میں دنیا کے عشق میں کیسے جا رہا ہوں اور تم اللہ رسول کے لیے قربانی دے رہے ہو، پھر کام کیوں رہے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ واللہ اس کلام نے مجھے پہاڑ بنا دیا کہ پھر مجھے تکلیفیں دی گئی لیکن پھر میں نے کبھی اف نہیں کی. تو اس نے مجھے بہادری سکھائی تھی، اس لیے میں اس کی دعا مانگ رہا ہوں کہ اللہ اس پہ رحمت فرما دے کہ کچھ گناہ گار صحیح لیکن جو سبق مجھے اس نے دیا وہ سبق تو مجھے آج تک کوئی مولوی بھی نہیں دے سکا. اس نے پریکٹیکل طور پہ، عملی طور پہ مجھے سمجھا دیا کہ دیکھو میں مجرم ہوں لیکن کتنی جرت کے ساتھ میں جا رہا ہوں. اور جو بڑے بڑے مجرم ہوتے ہیں تو ان چیزوں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، یعنی وہ تو الٹا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہوں تو وہ بڑا اکڑ کے چلتے ہیں کہ بیڑیاں ایک دوسرے سے ٹکرائیں اور آواز پیدا ہو، اور ہتھکڑیوں کو ہتھکڑی پہ مارتے ہیں کہ آواز پیدا ہو. کہتے ہیں کہ یہی تو مردوں کے زیور ہیں، مردوں نے چوڑیاں تھوڑی پہننی ہوتی، چوڑیاں پہننا تو عورت کا کام ہے، مرد کا زیور تو یہ ہے جو آپ نے پہنا ہوا ہے. تم بھی کوئی مرد ہو. تو اس لیے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ نے جب وہ رحم فرماتے ہیں
تو اس کی رحمت بے حد و حساب ہے. بارش جب برستی ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ صرف انبیاء یا اولیاء کے گھر میں برسے, صدیق کے گھر میں برسے لیکن ابو جہل کے گھر میں نہ برسے. نہیں, اس کی رحمت سے سب پیدا ہوا. ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں تو یہ نہیں کہ صرف اس کے دوستوں کو لگے اور دشمن کو نہ لگے. تو اس لیے ہمیں اس سے سبق ملتا ہے کہ ہمارے اندر بھی وہ یہ ہو کہ مسلم ہے, کافر ہے, ہندو ہے, یہودی ہے, نصرانی ہے, ہم اس کے ساتھ مہربانی کا سلوک کریں. اس لیے حضور نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم گوشت تھوڑا ہے پانی تو بڑھا سکتے ہو, شوربہ زیادہ کر دو, حسین کے گھر میں جو تھوڑا سا پیالے میں شوربہ ڈال کے بھیج دو, کوئی شورو نہیں کھا لے گا. تو ہمیں یہ بھی سبق ضرورت ہے فاتحہ سے. اور آگے جو سبق ہمیں ملا اسلام کہ الرحمن الرحیم, مہربان اور نہایت رحمت. اور یہ ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ تم بھی معاشرے پہ مہربانی کرنے والے بنو, تم بھی معاشرے میں صفت رحمت کا جذبہ پیدا کرو, تم عذاب نہ بنو. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن لا يكون لعانا ولا فحاشا ولا بذیء, کہ مومن کی صفت ہی نہیں ہوتی کہ ایک دوسرے کو لعنت کرے, اس پہ لعنت, اس پہ لعنت, اس پہ لعنت, اس پہ لعنت. یہ مومن کی صفت نہیں ہوتی. آپ حیران ہوں گے کہ مرزا قادیانی, آپ نے نام تو سنا ہوگا نا, تو وہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا, اللہ معاف کرے, بہرحال تو اس نے ایک کتاب لکھی جب غصے میں آیا نا ہمارے علماء کے خلاف. اچھا, بڑے بڑے مناظرے ہوئے. اب سیدھی بات ہے کہ جھوٹا تو جھوٹا ہوتا ہے نا, حق حق ہوتا ہے, جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے. جب علماء نے اس کے تمام اعتراضات کے دندان شکن جواب دیے, مناظروں میں شکستیں دی, مباہلے کی دعوتیں دی, قدم قدم پہ اس کا تعاقب کیا, تو اس نے جناب ایک پمفلٹ لکھا اور غصے میں آنے کے بعد اوپر تو لکھی ہمارے علماء کی فہرست, نام لکھے مثلا فلاں 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 فلاں, اور تمام علماء جو اس کا تقابل کرتے تھے ان کے نام لکھے, اور نام لکھنے کے بعد پھر اس نے نیچے شروع کیا لعنت 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 لعنت. 1000 دفعہ کتاب میں لکھا ہے لعنت. تو اس لیے ہمارے قاضی صاحب فرمایا کرتے تھے, قاضی احسان مرحوم, وہ فرماتے تھے کہ مرزائیوں کا جو درود ہزارہ ہے نا, 1000 دفعہ پڑھنا ہے, وہ لعنت 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 لعنت, یہ ان کا درود ہے جو پڑھتے ہیں. تو مومن کی تو صفت یہ ہے کہ لا یکون لعانا, مومن تو لعنت کرنے والا بن ہی نہیں سکتا, مومن تو فحش پکنے والا بن ہی نہیں سکتا, مومن تو اخلاق سے گری بات کرنے والا ہے, تو صفت ایمان ہی نہیں ہے. تو جس آدمی نے 1000 دفعہ لعنت لکھی وہ نبی کیسے بن گیا؟ یہ تو مسلمان اور مومن بھی نہیں بن سکتا. جائے کہ مقام نبوت, مقام نبوت تو بہت بڑی بات ہوتی. تو اس لیے ہمیں کیا سبق ملا کہ ہم اپنے اندر ایسی مہربانی اور ایسی شفقت پیدا کریں. اسی لیے علماء نے لکھا ہے جی کہ اگر پورے دین اسلام کا خلاصہ نکالا جائے تو 2 چیزوں میں نکلے گا. علماء عرب کہتے ہیں کہ اسلام کا خلاصہ یہ ہے کہ عظمت الخالق اور شفقت علی الخلق, کہ اللہ کے عظمت دل میں پیدا ہو جائے اور اللہ کی مخلوق بے شفقت پیدا ہو جائے. کسی کا نام اسلام. کیا بنا دل میں اللہ کی عظمت ہے. اب دیکھیں نا کہ اگر آج رات آپ کو بادشاہ کا خط ملے, گورنر کا خط ملے, پی ایم کا خط ملے, تو آپ کو خوشی سے ساری رات نیند نہیں آئے گی, آپ کو 18 دفعہ اس کو کھول کے پڑھیں گے, کیونکہ دل میں عظمت ہے. یار بادشاہ نے مجھے خط لکھا, یار اچھا آپ کو پتا ہے آج گورنر صاحب نے مجھے خط لکھا تھا. لوگوں کے تو زمین سے یعنی وہ ایسے اوپر چلتے ہیں, علماء فرمایا معلوم ہوتا ہے کہ ان نے کوئی پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ ابھی گورنر صاحب کا خط آیا ہے, فلانے کا خط آیا ہے. ابھی چند دن پہلے کی بات ہے تو ایک آدمی میرے پاس ہے, اچھا جی آپ کو وہ فلاں صاحب آئے ہوئے تھے, ان کا فون آیا سنا ہے. کوئی ایسی بھی کوئی بڑی بات نہیں ہو سکتا, کیا ہے فون اگر آ جائے تو کیا ہو جاتا.
اللہ کے بندے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں الحمدللہ جو ہمارے دوست ہیں. جب یہ کچھ نہیں تھے اس وقت ہمارے دوست تھے. اگر کچھ بن گیا تو کیا ہو گیا؟ اور پھر ہمیں الحمدللہ نہ ان کے اقتدار سے کچھ لینا ہے نہ دینا ہے، بلکہ میری تو ایک پوری مرض ہے کہ میرا دوست اگر کوئی اقتدار کی کرسی پہ چلے میں اس کو ملنا ہی چھوڑ دیتا. اللہ کی راہ پر پھر میں پھر نہیں ملتا. اور لوگ کہتے رہتے ہیں کہ وکیل صاحب جب کسی کا اقتدار کا وقت ہوتا ہے، فائدہ اٹھانے کا وقت ہوتا ہے، یہی تو ٹائم ہوتا ہے نا کہ آپ اس سے کوئی کام لیں. اس وقت تو آپ اس کو ملتے ہوئے کہ کیا کریں، طبیعت ہے. اب انسان ہے، میری کمزوری سمجھ لیں، میری برائی سمجھ لیں، میری کم عقلی سمجھ لیں، میری جہالت سمجھ لیں، یا وہ ہمارے نفسیاتی ایک تاثر ہوتا ہے نا جی کہ اپنا بلوچ قوم کی ایک جھوٹی انا سمجھ لیں، بس کچھ سمجھ لیں اس کو. اور میری طبیعت نہیں مانتی، کیا کریں. انگریز بڑا بدبخت دشمن تو ہے لیکن ہے بڑا دانا دشمن. اس نے باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب اس نے ہندوستان پہ حکومت کی تو اس نے ایک تجزیہ کی. اس نے کہا کہ یہ سندھ کے لوگ ہیں، اس وقت ایک ملک تھا نا، یہ تو بعد میں چلو پاکستان بن گیا اور ورنہ تو ہندوستان تھا. تو سندھ کے لوگ جو ہیں اس نے کہا ان کو تو ذرا سختی سے دبا کے رکھو. یہ لالچ دو گے تو یہ جناب بیٹے بھی بن جائیں گے اور کام نکل جائے تو باپ بھی نہیں بنتے. انہوں نے کہا ان کی مٹی میں خاصیت ہے. اسی لیے حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نا کہ اللہ نے مجھے وہ لعن دیا تھا کہ اگر میں ستاروں کو بھی قرآن سناتا تو زمین پہ اتر آتے، اگر میں دریا کی موجوں کو قرآن سناتا تو ان کی روانی تھم جاتی. لیکن اللہ نے مجھے پنجاب میں پیدا کیا ہے. یہ ایسی مخلوق ہے کہ ڈنڈے والے کے آگے بھاگتی ہے اور دولت والے کے پیچھے بھاگتی. انہوں نے کہا میں کیا کروں، اللہ نے مجھے پیدا ہی اس ملک میں کر دیا تو جاؤں گا. تو انہوں نے کہا کہ اسی طرح بعض قبائل پٹھان جو ہیں ان کو پیسے دو، یہ پھر ٹھیک رہیں گے، ورنہ یہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. کیونکہ پٹھان بیچارے کی کمزوری پیسہ ہوتی ہے. بڑا تہجد گزار ہو لیکن اسمگلنگ کر رہے گا، بڑا شب بیدار ہو لیکن نشہ بیچے گا. ماشاءاللہ بالکل جناب اتنی بڑی داڑھی مبارک بھی ہوگی، سب کچھ ہوگی، لیکن یہ ہے کہ پیسے کے معاملے میں لازم کمزور ہوگا. یہ فطری بات ہے، کمزوریاں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو پٹھانوں کا مسئلہ ہو گیا، پنجاب اور سندھ کا مسئلہ ہو گیا. انہوں نے کہا یہ بلوچ قوم جو ہے نا، انہوں نے کہا ان کو صرف تم خان کہو، بس نہ ان کو پیسہ دو، نہ یہ دبانے سے دبیں گے، نہ جھوکیں گے، نہ کٹیں گے. صرف ان کو کہو سردار صاحب، خان صاحب، بس اسی پہ پہنچ رہیں گے. پھر یہ آپ کے ساتھ ان کو عزت دو چاہے جھوٹی دو. یہ عزت کا بھوکھا ہوتا ہے، نہ یہ دولت کا بھوکھا ہے اور نہ یہ طاقت سے جھکے گا. مر جائے گا، کٹ جائے گا، لیکن جھکے گا نہیں. جھکنا نہیں جانتا، کٹنا جانتا ہے. لیکن ان کا علاج کیا ہے؟ انہوں نے کہا جب آئیں تو کرسی پہ کھڑے ہو جاؤ، ان کی گاڑی کا دروازہ کھولو، خان صاحب کو بٹھاؤ، کام ان کا بالکل نہ کرو، بس یہ خان پہ خوش رہے گا. تو یہ کوئی کمزوریاں ہوتی ہیں، مجبوریاں ہوتی ہیں. ہم کیا کریں؟ مجھے میرے بڑے قریبی دوست ناراض ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں وکیل صاحب آپ کا فلاں احترام کرتے ہیں، فلاں آپ کا احترام کرتے ہیں، آپ آتے ہیں ہمارے کام نہیں کرتے، آپ خود اپنا کام. نے کہا بھائی اب میں کیا کروں، میری مجبوری ہے کہ جب وہ اقتدار کی کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے پھر میرا ضمیر نہیں مانتا، میں کیا کروں. حالانکہ وہ غریب مخلص ہوگا، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ سمجھے گا کہ اب دیکھیں چونکہ اقتدار کیوں، اس لیے مکی صاحب سلام کرنے آئے ہیں. تو میں یہ نہیں طبیعت نہیں گوارا کرتی. اب کرے کیا آدمی، میری بے وقوفی ہے، میں خود مانتا ہوں بے وقوفی ہے. لیکن بہرحال ایک انا ہے. یہ میں نے آپ کو کہا نا کہ وہ جھوٹی انا تو ہوتی ہے نا کہ وہ آپ دیکھیں نا اپنے رسی کو کبھی دیکھیں جل جائے گی لیکن پل نہیں نکلے گا. حالانکہ جل جائے گی، وہ جلی ہوئی پڑی ہو لیکن پل اسی طرح پڑا ہوگا. تو یہ کوئی قومی مجبوریاں ہوتی ہیں. تو بہرحال کہنے کا مقصد میرا یہ تھا
کہ آدمی میں معاشرے کی اصلاح کب ہوگی کہ تم انتہائی مہربان اور شفقت کرنے والے بن جاؤ. جب تم شفقت والے بنو گے، مہربان بنو گے، معاشرہ ٹھیک ہوگا. سختی سے کبھی معاشرہ ٹھیک نہیں. آپ بچے پہ سختی کریں باغی نہیں، آپ بیوی پہ سختی کریں باغی نہیں، آپ بھائیوں سے سختی کریں وہ باغی ہو جائے. لیکن آپ جب شفقت کریں گے، مہربانی کریں گے، تو یہ آپ کی شفقت جو ہے یہ ان کو ٹھیک کر دے گی. تو یہ بھی سبق جو ہے ہمیں وہ اسی لیے ملتا ہے. اور دیکھیں کہ یہ شفقت میں عرض کر رہا تھا نا کہ دین کا تقاضا کیا ہوا، اللہ کی عظمت ہو، مخلوق پہ شفقت ہو. اب اللہ کی عظمت ہوگی تو اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو. ہو سکتا ہے عظمت دل میں ہو اور آپ اللہ کا حکم نہ مانیں. اس کا معنی ہے کہ اللہ کی عظمت آپ کے دل میں ابھی نہیں آئی. آپ کے دل میں بادشاہ کی عظمت تو ہے، گورنر کی تو ہے، پرائم منسٹر کی تو ہے، چیف منسٹر کی تو ہے، علاقے کے آئی جی کی تو ہے. ان کا تو جناب ایک ٹیلی فون بھی آئے تو آپ رات کو بھاگتے چلے جائیں، جوتا بھی نہیں پہنیں گے. اگر اللہ کی عظمت ہو اور 5 دفعہ بلائے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اور آپ نہ آئیں پھر عظمت کیسے ہوئی؟ اس کا معنی یہ ہے کہ ابھی آپ کے دل میں اللہ کی عظمت ہے. اور شفقت علی الخلق کا کیا معنی ہے کہ شفقت علی الخلق کا معنی یہ ہے کہ آپ کسی کو تکلیف میں دیکھ ہی نہیں سکتے. آپ نے دیکھا کہ بھئی اسی لیے صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک عورت ہے فاحشہ، گناہگار، لیکن وہ سفر میں جا رہی تھی، پیاس نے اس کو تنگ کیا تو راستے میں ایک کچا کنواں تھا، جیسے عام کچے کنویں کھودے جاتے ہیں. تو اس کچے کنویں پر آ کر اس نے دیکھا کہ ڈول نہیں، پیاس بڑی شدید ہے، اب پانی پینا ہے. پھر جب آدمی کو تکلیف ہو تو پھر آدمی سوچتا ہے. تو اس کو اور کچھ سمجھ نہ آیا. اس نے کہا چلو میرے پاس جو جوتے ہیں نا ان کو میں کسی طرح اپنے دوپٹے کو رسی بنا کے باندھوں، ان میں چلو کچھ نہ کچھ تو پانی 2-4 گھونٹ تو آ جائے گا نا جان بچانے کے لیے. تو اس نے اس طرح سے پانی نکالا. بل الکلب یلحظ علی طرفہ، دیکھا کہ ایک کتا تڑپ رہا ہے کنویں کے کنارے پہ. اس نے اپنے منہ میں نہ ڈالا. اس نے کہا چلو میں تو بندہ ہوں نا پھر بھر لوں گی، لیکن اس بیچارے جانور کے منہ میں ڈال دوں، یہ تو مر رہا ہے. اس نے فوراً اس کے منہ میں ڈالا. کتا ہوش میں آ گیا. اس نے اور پانی ڈالا اور پانی ڈالا. کتا اٹھ کے بیٹھ گیا، بچ گیا، جان بچ گئی. پھر اس نے خود پانی پیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت دیکھیں. اللہ نے فرمایا کہ اچھا تم نے میری مخلوق پہ رحم کیا ہے. کتا ہے ٹھیک ہے، کتا ہو لیکن میری مخلوق ہے. جاؤ ہم نے تم پہ رحم کیا، تمہارے گناہ معاف کر دیے. اور اس کے بعد جو ہے وہ اتنی عابدہ، ناسکہ، زاہدہ بنی کہ اللہ پاک نے اس کو ایک پورا مقام دیا اور عظمت دی. اور ولی من اولیاء اللہ ولایت کے مرتبے پہ پہنچ گئی، صرف اللہ کی ایک مخلوق پہ رحم کر دیا. اسی لیے صحیح حدیث میں حضور نے فرمایا کہ میں انی رائے تو مجھے دکھلایا گیا کہ ایک عورت کو جہنم میں ڈالا گیا. تو پوچھا میں نے کہ کیوں ڈالا گیا؟ انہوں نے کہا کہ ایک بلی کو اس نے باندھ دیا تھا رسی سے، نہ تو اس کو چھوڑتی تھی کہ وہ بیچاری جائے چر پھر لے، کھا پی لے، پانی پی لے، جان بچائے، اور نہ یہ اس کو خود پانی دیتی تھی، خوراک دیتی تھی. وہ تڑپتی تڑپتی مر گئی. اللہ نے اس بلی کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈالا. تو اگر جب آپ کے دلوں میں یہ بات میرے عزیز آ جائے تو پھر معاشرہ کیسے بگڑ سکتا ہے؟ آپ تو ہر کسی سے مہربانی کریں، آپ تو ہر کسی سے شفقت کریں. اسی لیے عربوں میں محاورہ ہے نا کہ الانسان عبید الاحسان، کہ انسان جو ہے وہ احسان کا غلام ہوتا ہے. شریف انسان بھی آپ احسان کرتے وہ کبھی نہیں بھولے گا. اس لیے مثل مشہور ہے کہ جو برے ہوتے ہیں وہ بکرے بھی ہضم کر جاتے ہیں، اور شریف کو تو بوٹی بھی یاد رہتی ہے کہ یار اس کے گھر سے میں نے ایک بوٹی کھائی تھی، پانی پیا تھا، نمک کھایا. تو اس لیے انسان کو اللہ نے اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملا کہ تم احسان کرنا سیکھو، مہربانی کرنی سیکھو، اور تمہارے دل میں اتنی شفقت آ جائے کہ اپنی چیزوں کو، اپنی خواہشات کو دبا کے دوسرے پہ کرو. اسی لیے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے زندگی میں ایک بلخ بخارا سے نوجوان آئے تو جتنی ان کے سامنے شرمندگی ہوئی اور کسی کے سامنے نہیں ہوئی،
تو ان سے میں نے پوچھا کیسے آئے؟ انہوں نے کہا بس میں سفر میں تھا، آپ کا نام سنا، چند دن رہنے کے لیے آیا ہوں۔ ان کا ٹھیک ہے، بیٹھ گیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ اچھا حضرت بتلائیں آپ لوگوں کا کیا حال ہے، کیسے گزر بسر ہو رہی ہے؟ تو فرماتی ہم نے کہا کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ دے دیتے ہیں شکر ادا کرتے ہیں، نہیں دیتے ہیں تو صبر کرتے ہیں۔ تو وہ ہنس پڑا۔ تو حضرت باعزیز فرماتے ہیں، میں نے پوچھا بیٹا ہنستے کیوں؟ نے کہا ہمارے علاقے میں جانوروں کا بھی یہی حال ہے، جانور کو چارہ ڈال تو کھا لیتا ہے، نہ تو کھڑا رہتا ہے، بھاگ تو نہیں جاتا ہے۔ یہ کوئی بہادری والی بات تو نہیں ہے کہ مل جاتا ہے تو شکر کرتے ہو اور نہیں ملتا ہے تو صبر کرتے ہو، نہ مل کیا کرو، صبر نہیں کرو گے تو کیا کر لو؟ تو حضرت باعزی فرماتے ہیں، میں نے پوچھا یار تمہارے علاقے کے پھر بزرگوں کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا مل جائے تو دوسروں کو دے دیتے ہیں اور نہ ملے تو شکر کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا مقام تو یہ ہوتا ہے کہ یُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ خود کو بھوک ہے، خود محتاج ہے، لیکن دوسرے کو ترجیح دیتے۔ جیسے حضرت جابر میں صحیح حدیثوں میں روایت موجود ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر آتے ہیں اور آ کے اپنی بیوی سے پوچھی حالندہ کی شے، ان تمہارے پاس کچھ ہے؟ اس نے کہا ہاں اللہ کا شکر ہے، بہت جلدی کی اللہ کی نعمت ہے، آٹا بھی ہے، تھوڑا سا سال گوشت بھی ہے۔ بتائیں کتنے آدمیوں کو کافی ہو جائے گا؟ کہنے کہ 4 کو یا 5 کو۔ تو حضرت جابر نے کہا انی عرفت الجوع فی وجہ رسول اللہ، میں نے آج حضور کے چہرے پہ اثر دیکھا ہے بھوک کا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ایسا کرو کہ جا کے حضور کو دعوت دے آؤ، لیکن بتلا دینا کہ حضور ہمارے گھر میں اتنا کھانا ہے کہ یا تو آپ چوتھے ہوں، 3 اور بلا لیں ساتھی، یا 4 اور بلا لیں اور آپ 5ویں ہوں، اس سے زیادہ نہ ہوں، ہمارے گھر میں بڑی بہادر چیز ہے، حضور کو بتلا دینا۔ اور یہ اس دور کی بات ہے جب حضور خندق کھود رہے ہیں مدینے کی حفاظت کے لیے۔ آپ کو پتا ہے کہ پہاڑ میں خندق کھودنے کا کام ہو رہا ہو تو آدمی کو کتنا پھر بھوک ستاتی ہے، جب گرمی ہو، شدت ہو اور پہاڑ کھودنا ہو، اور وہ بھی ہاتھ کے کدالوں سے، کوئی ٹریکٹر تو نہیں تھے، کوئی مشینیں تو نہیں تھی، کمپریسر تو نہیں لگائے ہوئے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اور جب حضور نے سنا تو فرمایا ہلموا الی دعوت جابر، فرمایا صحابہ سب چھوڑ دو کام، چلو حضرت جابر کی دعوت۔ وہ تو جناب سینکڑوں آدمی۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں تو بڑا حیران پریشان کہ اب حضور نے سب کو بلا دیا ہے تو کھانا کیسے پورا ہو۔ میں بڑا پریشان دوڑا دوڑا گھر آیا، بیوی نے دیکھا کہ چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی ہیں۔ میں نے کہا کیا بات؟ میں نے کہا حضور تو سارے صحابہ کو لا رہے ہیں۔ اس نے کہا تم نے بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا؟ میں نے کہا میں نے بتایا۔ اس نے کہا پھر اللہ جانے، اللہ کا نبی جانے، ہم کیا کریں؟ اب ہمارے بس میں کیا ہے؟ ہمارا کام تھا بتا دینا، لیکن حضور نے اتنی شدت جو کے باوجود اکیلا کھانا قبول نہیں فرمایا۔ فرمایا نہیں کھائیں گے تو سب کھائیں گے، نہیں تو کوئی نہیں کھائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیا۔ یہ الگ بات ہے کہ حضور کا معجزہ تھا، شان نبوت تھی کہ سب نے پیٹ بھر کے کھا لیا اور کھانا پورا ہے، کھانا موجود ہے، وہ تو معجزۃ الرسول ہے۔ لیکن حضور نے جب دعوت دی ہے اس وقت تو آپ کو پتا ہے نا کہ 5 آدمیوں کو کھانا۔ اسی لیے سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن شدت بھوک سے اور فاقے سے یہ عالم ہو گیا کہ میں بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ کہتے ہیں کہ حضرت مر بھی ابی بکر، حضرت ابو بکر گزرے تو اب میرا ضمیر جو ہے وہ یہ بھی گوارا نہیں کرتا تھا کہ میں کسی سے کہوں کہ مجھے بھوک ہے، مجھے گھر لے جائیں، کھانا کھلائیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے بہانہ کیا حضرت ابو بکر سے آ کے، میں نے کہا حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ پر میں پوچھو بھائی کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ پوچھا، جواب دیا، چلے گئے۔ حضرت ابی ہریرہ فرماتے ہیں کہ میرا مسئلہ تو یہ تھا نا کہ میری حالت کو دیکھ کے سمجھ جائیں گے کہ بیچارہ بھوکھا ہے، پریشان ہے، گھر لے جائیں گے، کچھ کھلا دیں گے، لیکن انہوں نے نہیں سمجھا میرا مسئلہ۔ حضرت عمر گزرے، وہ بھی چلے گئے، حضور پاک گزرے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میں نے آپ سے کچھ پوچھا۔ فرمایا ہاں میرے مسئلے کا مجھے علم ہے، آ جاؤ میرے ساتھ۔
حضور مجھے اپنے گھر میں لے گئے، وہاں ایک پیالہ مبارک تھا جس میں دودھ رکھا تھا۔ حضور نے دیکھا کہ وہ پیالہ موجود ہے، دودھ موجود ہے، فرمایا ابو ہریرہ ایسا کرو کہ اصحاب صفہ جو ہے نا مسجد نبوی میں رہنے والے غریب صاحب سب کو بلا کے لے آؤ۔ اب اللہ کے نبی کا حکم ہے، میں کیسے انکار کر سکتا ہوں؟ اور اصحاب صفہ جو ہے کبھی 70 ہوتے تھے، کبھی 80 ہوتے تھے، کبھی 60 ہوتے تھے، اس کے درمیان میں عدد ہوتا تھا۔ کہتے ہیں میں سب کو بلا کے لے آیا تو حضور پاک نے وہ پیالہ دودھ والا مجھے پکڑا دیا، فرمایا کہ ابو ہریرہ دائیں ہاتھ سے پلانا شروع کرو۔ اب ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب وہ صحابی منہ کو لگاتے نا تو میں دیکھتا کہ کیا دودھ پکڑا، اب میرا کیا بنے گا؟ بھائی میرا تو مسئلہ رہ گیا نا۔ اب وہ جناب پی رہا ہے اور پی رہا ہے، اور اس کے بعد پھر دوسرا، پھر تیسرا، سارے اصحاب صفہ پی گئے۔ اب حضور نے فرمایا کہ اشرب یا ابا ہریرہ، تو سب سے پہلا حضور نے سبق دیا کہ آپ نے بھی دودھ پی لیا، پھر اکیلا ابو ہریرہ کو نہیں پینے دیا، فرمایا سب کو لے آؤ، اور سب کو لانے کے بعد بھی فرمایا پہلے دوسروں کو پلاؤ پھر خود پینا۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہم نے اسلام کو بدنام کر دیا ہے، آج ہم نے اپنے اعمال میں، اخلاق میں وہ بلندی، وہ کردار، وہ بات جو تھی ختم کر دی ہے۔ حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لوگ سناتے ہیں کہ ایک دفعہ کسی جلسے میں گئے، پرانے دور کی بات تھی، اس دور میں گلیاں ہوتی تھی نا شہروں کی، مکانات کی، تو گلیوں میں چھوٹی چھوٹی نالیاں ہوتی تھی جس سے گند بہا دیا جاتا تھا، اور صبح جمعدار جو ہیں وہ آتے تھے صفائی کے لیے، مشکیدہ لٹکائے ہوئے پانی ڈالتے گئے اور جناب وہ جھاڑو مارتے گئے اور صاف کرتے گئے۔ یہ فلش سسٹم تو ہوتے نہیں تھے، یہ سیوریج جو ہے یہ تو ہوتا نہیں تھا۔ تو حضرت جو باہر ہاتھ دھونے کے لیے نکلے، ناشتہ آیا ہوا تھا، دیکھا کہ وہ ایک جمعدار بیچارہ جسے عام لوگ بھنگی بھی کہتے، تو وہ جھاڑو مار رہا ہے اور صفائی کر رہا ہے، تو ہم نے جو بلایا اس کو ادھر آؤ، کہا جھاڑو پھینک دو، جھاڑو پھینک دیا، کہا بھیا ادھر آؤ، اور شاہ جی نے لوٹا پکڑا، ہاتھ دو۔ انہوں نے کہا حضرت کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں جمعدار ہوں اور پھر میں مسلمان نہیں، میں تو عیسائی ہوں۔ انہوں نے کہا دیکھو تم عیسائی ہو، تم یہودی ہو، تم کافر ہو، بندے ہو، انسان ہو۔ انہوں نے کہا حضرت کمال کر رہے ہیں، مہربانی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بس میں کہہ رہا ہوں کہ ہاتھ دھو۔ شاہ جی ہاتھ دھلا رہے ہیں، صابن دے رہے ہیں، وہ صابن سے ہاتھ دھو رہے ہیں، شاہ جی پانی ڈال رہے ہیں، امیر شریعت، خطیب ہند و پاک، جس کو اللہ نے زبانی جادو دیا تھا۔ ان من البیان للسحر جو ہے نا، اس کا نمونہ آقا تھا اللہ شاہ بخاری، کتنے بھی میں اور بمبئی میں اور جناب لاہور میں، اور 5-5 10-10 لاکھ کا مجمع ہے، اور شاہ جی نے عشاء کے بعد تقریر شروع کی نا، صبح کی اذان ہوگی، لوگوں کو پتہ نہیں کہ کتنا وقت گزر گیا ہے۔ کبھی ہنسا رہا ہے، کبھی رلا رہا ہے، کبھی ان کو لطیفے سنا رہا ہے، اور کبھی جب شاہ جی اپنے ترنگ میں آ کے عربی لہر میں قرآن پڑھتے دنیا تڑپ رہی ہے، تو عجیب اللہ نے ان کو خطابت دی تھی۔ تو اب جناب وہ فرماتے ہیں کہ جب ہاتھ دھلائے اندر لے آئے، کہا بیٹھو بھائی میرے ساتھ ناشتہ کرو۔ اب وہ غریب بیچارہ حضرت کبھی وہ اس کو تصور ہی نہیں کر سکتا نا کہ عام مسلمان ہی اس کو کبھی اپنے ساتھ ہی بٹھائے گا، چل جائے گا، اتنا بڑا آدمی جس کے پیچھے 2-2 لاکھ کا مجمع چلتا ہو۔ اب بیٹھو کہا، شاہ جی بڑے آرام سے اس کو کبھی پراٹھا دیتے ہیں، کبھی اچار اس کے آگے رکھتے ہیں، کبھی جناب اس کے آگے میٹھا رکھتے ہیں، کبھی اس کے لیے چائے بنا رہے ہیں، اس کو پلا رہے ہیں، انڈے دے رہے ہیں، اور میرا بھائی اور میرا بھائی اور میرا بھائی آرام سے کھاؤ یار، بے تکلفی سے کھاؤ بھائی، ڈٹ کے کھاؤ بھائی، اور بڑے ہنسی سے کو پرواہ ہی نہیں۔ اچھا کچھ لوگ ناک منہ چڑھا رہے ہیں، یار یہ کیا یہ سید ہے، آل رسول ہے، اتنا بڑا آدمی ہے، بگی کو ساتھ بٹھایا ہوا، روٹی کھا لی، فرمایا اچھی طرح کھا لیا، ناشتہ کر لیا بھائی، اچھا جاؤ اب تم اپنا کام کرو، تو چلا گیا۔ جب دوسرے دن جلسہ ختم ہو گیا، شاہ جی ٹانگے میں بیٹھے سڑک پہ آئے، لوگ الوداع کر رہے ہیں، مل رہے ہیں جانے کے لیے، تو وہ بندہ کھڑا ہے کنارے کے ساتھ، جب ذرا موقع ملا تو وہ آگے آیا، اس نے کہا کہ شاہ جی
مجھے اسلام سمجھ آ گیا ہے، میں بیوی بچے بھی لایا ہوں، کلمہ پڑھا دیں ہر بات. لاکھ تقریریں کرو، کسی کو اس طرح اسلام سمجھ آتا؟ انہوں نے کہا حضرت مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ اسلام سچا تھا. اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سبق دیتے ہیں کہ سورت فاتحہ میں ہمیں سارے سبق ملتے ہیں کہ ہمارے اندر شفقت علی الخلق پیدا ہو جائے، اللہ کی مخلوق سے محبت پیدا ہو جائے. اور اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ بھائی گناہ سے نفرت کرو، گناہ گار سے نفرت نہ کرو. ایک آدمی گناہ گار ہے تو کیا ہے؟ بندہ ہے، انسان ہے. ہاں گناہ بری چیز ہے، لیکن گناہگار جو ہے وہ تو بیمار ہے، مریض ہے، تمہاری ہمدردی کا، تمہاری شفقتوں کا محتاج ہے. ایک آدمی بیمار ہوتا ہے، آپ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، ہسپتال میں ایڈمٹ کراتے ہیں، علاج کراتے ہیں، یہ بیچارہ بھی تو بیمار ہے. اس لیے ہمیں یہ بھی سبق ملا ہے کہ اصلاح معاشرہ کیسے. آگے فرماتے ہیں مالک یوم الدین. یوم الدین کا کیا معنی؟ یوم الجزاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں بدلہ دیں گے. اور اتنا عدل ہوگا، اتنا انصاف ہوگا کہ لا یظلم مثقال ذرۃ، کسی کے ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. اللہ ظلم سے پاک ہے. تو ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اگر میرے ماننے والے ہو عدل سیکھو، کسی پہ ظلم نہ کرو. اگر ہم نے تمہیں جج بنایا ہے تو صحیح فیصلہ کرو. ہم نے تمہیں حکم بنایا ہے، صحیح فیصلہ کرو. ہم نے تمہیں عالم بنایا، مولوی بنایا، صحیح فیصلہ کرو، کیونکہ مالک یوم الدین کی دربار میں تم نے جانا ہے. اور اللہ کی صفت عدل ہے کہ عدل ہوا اقرب للتقویٰ، تم بھی عدل کرو، انصاف. آگے اس کے بعد ہمیں سبق ملتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی تیرے ہی بندے ہیں. تو ہی معبود حقیقی ہے، ہم تیرے ہی بندے ہیں، ہم عاجز ہیں، تیرے بندے. تو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اپنی بندگی کا اعتراف کرو، اپنی عاجزی کا اعتراف کرو، اپنی تواضع کا اعتراف کرو. جب لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے گا کہ تم بھی بندے ہو، وہ بھی بندہ ہے، بس جب یہ تواضع آئے گی تو اصلاح معاشرہ خود بخود ہو جائے گا. اب یہ ہے کہ تیرے تو کتے بھی کیک کھاتے ہوں اور ہمسائے کے بچے بھوکے سوتے ہوں، تیرے کتوں کو بھی دودھ ملتا ہو، ہمسائے کے بچے کو ٹھنڈا پانی بھی نہ ملتا ہو، تیرے کتوں کو شیمپو سے نہلایا جاتا ہو، اور ساتھ کے غریب کی بیٹی کو کپڑے دھونے کے لیے صابن بھی نہ ملتا ہو، تو پھر اصلاح معاشرہ کیسے ہو؟ اصلاح معاشرہ تو تب ہوگی جب تم میں ادب آئے گا، انصاف آئے گا، شفقت آئے گی، جب تم میں تواضع آئے گی. تم اپنے آپ کو بندہ سمجھو گے کہ اللہ میں تو بندہ ہوں، میں تو تیرا عاجز ہوں، میں تو ضعیف ہوں، میں تو کمزور ہوں. تو میرا معبود ہے، میں تیرا عابد ہوں. تو میرا مسجود ہے، میں تیرا ساجد ہوں. تو میرا خالق ہے، میں تیری مخلوق ہوں. تو میرا مالک ہے، میں تیرا مملوک ہوں. تو جب یہ تواضع پیدا ہوگی تو اسی میں معاشرے کے اندر صلاح آئے گی، فساد نہیں آئے گا، بگاڑ نہیں آئے گا، کہ جب ہر بندے میں تواضع ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیا معنی؟ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. علماء نے فرمایا کہ اسی پہ قناعت کر کہ بس ہم تو تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، نفع کا نقصان کا مالک میرا مولا صرف تیری ذات ہے، ہم تیرے سوا اور کسی سے نہیں مانگتے. آپ یقین کریں گے، دنیا میں بھی دیکھ لیں، ایک آدمی ہو نا، اس کا تعلق ہو آپ سے اور وہ آپ کے سوا کسی کو نہ مانتا، آپ خود خیال رکھیں کہ یار یہ بندہ اور کسی کو تو کہتا نہیں. تو جب آپ اللہ کے سوا کسی غیر کے آگے سر نہیں جھکائیں گے تو علیم بذات صدور جو ہے وہ تیرا خیال دے رکھے. اسی لیے اس کا معنی ہوتا ہے کہ ہمیں قناعت کا سبق ملتا ہے. وہ قناعت سوال میں ہو، وہ قناعت مال میں ہو. اس لیے محاورات میں آتا ہے
کہ سب سے بڑا امیر وہ ہوتا ہے جس کے اندر قناعت ہو. جو آدمی طمع کرنے والا ہو تو ساری زندگی فقیر ہے، آج کچھ مانگے گا کل کچھ مانگے گا. مانگنے والے کو پھر مانگنے کے بغیر گزارا ہی نہیں ہوتا. وہ ایک بڑی ہے تو حکایت، یعنی حکایت کیسے کہہ سکتے ہیں، وہ لطیفہ تو نہیں بلکہ قصیفہ ہے کہ ایک فقیر تھا. یہ جو مانگنے والے فقیر ہوتے ہیں نا، یہ راستے میں خیمے شیمے لگا کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر مانگتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں، کھانا بدوش ہوتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، اور کام ان کا صرف یہی مانگنا ہو. تو اس فقیر کی بیوی کو اللہ معاف کرے کچھ بری عادتیں پڑ گئیں. تو ایک دن اس نے اپنی بیوی کو بڑا سمجھایا. اس نے کہا کہ دیکھ، آخر کچھ ہو جائے، ہم فقیر ہیں لیکن غیرت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا بندے کی. مجھے تیری شکایت ملی ہے، تم پٹڑی سے اتر گئی ہو اور تم فلاں بندے کے ساتھ بھی بات کرتی ہو، فلاں سے بھی کرتی ہو، فلاں سے بھی کرتی ہو، اور میں کافی دنوں سے تمہارے کریکٹر پہ نظر رکھ رہا ہوں. اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم ہٹ گئی ہو راستے سے. ایسی بات نہ کرو، تم برائی چھوڑ دو، تم میری بیوی ہو. اب غریب ہے، اللہ نے غریب بنایا، فقیر ہے، اللہ نے فقیر بنایا. جب اس کو پیار سے بیٹھ کے نصیحت کی تو بیوی بڑی سمجھدار تھی اس کی. اس نے کہا کہ دیکھو بات سنو، آج پھر ہم فیصلہ کرتے ہیں. انہوں نے کہا کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ اس نے کہا تم بھیک مانگنا چھوڑ دو، میں گناہ کرنا چھوڑ دیتی ہوں. بس آج فیصلہ کرتے. بھیک مانگنا تم چھوڑ دو، جو کچھ اللہ نے لکھا ہے مزدوری کر کے کھا لو. میں بھی مزدوری کروں گی، تم بھی مزدوری کرنا. مجھے سلائی کا کام آتا ہے، مجھے کڑھائی کا کام آتا ہے، مجھے فلاں کام آتا ہے، فلاں کام آتا ہے. کیا تم دو ہی تو بندے ہیں، نہ حال ہے، نہ اولاد ہے، نہ قصہ ہے، نہ کہانی. ایک میاں ایک بیوی، دو بندوں کا پیٹ بھرتا ہے. تو ضروری ہے کہ ہم بھیک مانگ مانگ کے کریں. تو تم فیصلہ کرو، تم بھیک چھوڑ دو، میں گناہ چھوڑ دیتی ہوں. انہوں نے کہا چلو جی فیصلہ ہو گیا، میں بھیک نہیں مانگوں گا. اس نے کہا آج کے بعد میں بھی گناہ نہیں کروں. وہ جناب ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزرے. چوتھے دن اس نے وہ گودڑی اٹھائی، اپنے کندھے پہ ڈالی اور بیوی نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے کا میں تو وہی اپنے پرانے دھندے پہ جا رہا ہوں، اب تمہاری مرضی، گناہ کر نہ کر، میں بھیک نہیں مانگنا نہیں چھوڑ سکتا. انہوں نے کہا جب تم یہ عادت نہیں چھوڑ سکتے تو میں بھی وہ اپنی عادت نہیں چھوڑ سکتا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جن لوگوں کو بھیک مانگنے کی عادت ہو جاتی ہے وہ زندگی بھر مانگتے رہے، زندگی ان کی ساری مانگتے ہی گزر جائے. اور جن کو اپنے اللہ پہ یقین ہو جاتا ہے کہ میرا مولا ہی مجھے دے گا، اور تھوڑا ہے تو الحمدللہ اور زیادہ ہے تو الحمدللہ. خود پہ قدنی بما رزقتنی وبارک لی فیما اعطیتنی واخلف علی کل غائبۃ لی منک بخیر. ان کو پھر کسی کی ضرورت نہیں رہتی. تو ایک ہی سے مدد مانگنی ہے، اسی لیے ہماری قضا. اب اس کے بعد یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم. کیا مانا؟ علم و حکمت. سیدھا راستہ کیا ہوتا ہے؟ علم و حکمت ہوگی تو سیدھا راستہ ملے گا. اگر صحیح علم نہیں ہوگا تو صحیح راستہ کیسے ملے گا؟ صحیح راستہ تب ملے گا جب صحیح علم ہوگا. اس کی کامیابی تب ہوگی جب حکمت ہوگی. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ علم جو ہے وہ 2 ہوتے ہیں. ایک دنیاوی علم ہے، ایک دینی علم ہے. دنیاوی علم سے تو تن بنتا ہے، جان بنتی ہے، پیٹ بھرتا ہے. لیکن دین والے علم سے روح کو ترقی ملتی ہے اور اللہ راضی ہوتا ہے اور جنت ملتی ہے. ایک علوم دین ہے، ایک علوم دنیا ہے. اچھا، جب دین مل گیا دنیا تو خود بخود تابع ہے، اس کے پیچھے آئے گی. لیکن اگر ہم نے دین چھوڑ دیا دنیا کے لیے تو نعوذ باللہ وہ دنیا بھی چھوڑ دے گی، دنیا بھی نہیں ملے گی. اس لیے ہمیں یہ حکم ملا کہ علم و حکمت حاصل کرو. اچھا، علم بھی کیسا ہو؟ علم ان لوگوں کا ہو جو اچھے لوگ تھے، خیر والے لوگ تھے. ان کا نہ ہو جو گمراہ تھے اور جو گم کردہ راہ تھے. اس لیے آ گیا کہ صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب. وہ نہ جن پہ تیرا غضب ہے، وہ نہ جو خود گم کرتا رہا ہے. اگر ہم ان کے راہ پہ چلیں گے تو ہمیں کہاں سے ہدایت ملے گی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
سورت فاتحہ کے اندر ہمیں 7 اخلاق سکھلائے، اور ان 7 اخلاق کو اگر ہم اپنے اوپر لاگو کر لیں تو پورے معاشرے میں صلاح ہی صلاح ہو جائے، تمام فساد ختم ہو جائیں، تمام بگاڑ ختم ہو جائیں، اور تمام دنیا کی برائیاں جو ہیں یاد رکھیں کہ وہ اصلاح جب بھی ہوگی. اسی لیے قرآن پاک نے ایک دوسری جگہ کہا ہے کہ مثلا ایک بندے کے ساتھ ایک دشمنی ہے. اللہ تبارک و تعالی باقاعدہ قرآن میں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے بندے کہ اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے. اگر تمہیں کوئی اچھائی کے بجائے برائی پہنچے تو اچھائی سے بدلہ عطا فرما، اور جب تو برائی کا بدلہ، تو شر کا بدلہ خیر سے دے گا، گالی کا بدلہ دعا سے دے گا، تو تیرا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ بھی تیرا دوست بن جائے گا. لیکن اللہ فرماتے ہیں ایسا کرنا ہے بڑا مشکل. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. لیکن اس صبر کو، برائی کو بھلائی سے روکنا، گالی کے بدلے میں دعائیں دینا، پتھروں کے بدلے میں پھول برسانا، یہ ہر کسی کا کام نہیں. یہ بڑے نصیب والے لوگوں کو یہ بات ملتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ اخلاق سکھلائے ہیں کہ ہم ہر وقت جب سورت فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس کی ساری صفتوں پہ غور کریں، اللہ کے کمالات الہیہ پہ غور کریں، اللہ کی صفت پہ غور کریں، اس کے محمود ہونے پہ غور کریں، اس کی ربوبیت عامہ پہ غور کریں، اس کے عدل و انصاف پہ غور کریں، اس کے معبود ہونے پہ غور کریں، اس کے نافع اقدار ہونے پہ غور کریں، اس کے ہدایت دینے والا، توفیق ہدایت دینے والا، صراط مستقیم پہ چلانے والا. تو جب ہمیں یہ چیزیں حاصل ہوں گی اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ صرف ہماری اصلاح نہیں ہوگی بلکہ عالم کی اصلاح ہوگی، کیونکہ حضور عالم کے لیے بھیجے گئے ہیں نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی عرب کے لیے، کسی قوم کے لیے، کسی بستی کے لیے نہیں بھیجے.